ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الخالقين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون درود بھیج دے محمد و آل محمد پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ ذاریات کی اس مختصر سی آیہ مبارکہ کے ضمن میں اس بات پہ گفتگو چل رہی تھی کہ پروردگار عالم نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عبادتوں میں فرق ہے. کچھ لوگوں کی عبادتیں مختلف ہیں بعض دوسرے لوگوں کی نسبت. ان کی کوالٹی میں فرق ہے، کوانٹٹی کی بات نہیں کر رہا میں، ان کی کوالٹی میں فرق ہے دونوں عبادتوں کی. تو یہ فرق کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ یہ بنیادی اور اساسی چیز کہ جو ان عبادتوں میں اختلاف کا سبب بنتی ہے وہ انسان کی معرفت کا لیول ہے کہ انسان پروردگار عالم کی نسبت کتنی معرفت رکھتا ہے، اس کی معرفت کا گراف کیسا ہے. جیسی معرفت ہوگی ویسی ہی عبادت ہوگی. معرفت اچھی ہوگی، بہتر ہوگی، پیک پر ہوگی تو عبادت بھی پھر پیک پر ہوگی. لہذا وہ عبادت بھی ہے تاریخوں میں ثبت و ضبط کہ اگر پیر سے تیر نکال لیا جائے تو انسان کو احساس نہ ہو. تو یہ فرق جو ہے اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ یہ علی ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر پردوں کو ہٹا دیا جائے تو میری معرفت الہی میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا. تو گفتگو پروردگار عالم کے الطاف کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم نے اپنی مخلوق پر کتنا کرم کیا ہے، کتنا احسان کیا ہے. آج جس بات کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے، خود ذاتی طور پر
میں سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر موقع ملا اگلی تقریروں میں تو تھوڑی سی اس پہ گفتگو بھی ہوگی، کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت پروردگار عالم کی نہیں ہو سکتی جو آج جس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں میں. جو نعمتیں پروردگار عالم نے انسان کو عطا کی ہیں، جو احسانات پروردگار عالم نے انسان پر کیے ہیں، ان احسانات اور ان نعمتوں میں بڑی بڑی نعمتیں موجود ہیں. خود وجود انسان کا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اپنا وجود، اپنے بعد پوری کائنات کو انسانوں کے لیے خلق کرنا کتنی بڑی نعمت ہے کہ پروردگار عالم نے پوری کائنات انسانیت کے لیے خلق کی ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کائنات کی خلقت کے اسباب کچھ اور تھے، اس کائنات کی خلقت کی وجہ اور سبب کوئی اور ہستیاں بن رہی ہیں، لیکن ان ہستیوں کے وسیلے سے اس کائنات کو انسان کے لیے خلق کیا گیا تاکہ انسان اس کائنات میں مختلف چیزوں سے بہرہ مند ہو سکے. وجود، کائنات کا وجود، کائنات کی چیزیں، اب اتنا ظاہری بات ہے وقت محدود ہوتا ہے، ورنہ سائنس کے اندر آپ چلے جائیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو سائنسی ریسرچ آج کل خاص طور پہ اس زمانے میں وجود میں آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے پوری کائنات انسان کے لیے خلق ہوئی ہے اور انسان کی خدمت کرتی ہیں یہ چیزیں ساری کی ساری. یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ دریا، یہ صحرا، یہ سبزہ، یہ سب کچھ انسان کے لیے خلق کیا گیا. یعنی ان تمام چیزوں کے بینیفٹس انسان کی طرف پلٹتے ہیں. یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں. اس سے بڑھ کر پروردگار عالم نے ماں باپ جیسی نعمت عطا کی جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، کہ جن کے وجود کی وجہ سے ہمارا وجود ہے. لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ایک نعمت ہے، وہ ہے نعمت ولایت، وہ ہے اہل بیت کی محبت، کہ جسے پروردگار عالم نے اس انسان کے لیے قرار دیا ہے. دیکھیے، میں نے کل یا پرسوں کی گفتگو میں انسان کی خلقت کے مراحل بیان کیے تھے کہ انسان کن کن مراحل سے گزر کر اس دنیا میں قدم رکھتا ہے. ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جب یہ انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے تو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ مبارکہ نحل میں 78ویں آیت. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. دیکھو، یاد رکھو، پروردگار عالم وہ خدا ہے کہ جس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا اس عالم میں کہ لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. اس لا تعلمون کو اگر آسان کرنا چاہیں، کچھ نہیں جانتے تھے، ایک لفظ اگر آپ کو بولا جائے کہ اس کی جگہ پہ رکھیں تو کیا لکھیں گے؟ کون سا کلمہ اس کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے؟ لا تعلمون شیئا یعنی تم کچھ نہیں جانتے تھے. جاہل. میں بولتا تو آپ کہتے ہیں ممبر سے گالیاں دے رہے ہیں، لیکن میں اسی لیے آپ کے منہ سے بلوانا چاہ رہا تھا. ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. عزیزو، عربی اعتبار سے یہ کوئی گالی نہیں ہے. جاہل یعنی نہ جاننے والا، لغوی معنی اگر جاہل کا کریں یعنی نہ جاننے والا. اور ہر انسان، یعنی اگر آپ فرض کریں 10 چیزیں جانتے ہیں تو یاد رکھیں آپ ہزارہا چیزیں ہیں جو نہیں جانتے ہیں. یعنی آپ عالم کم ہوں گے، جاہل، یا آپ کے ساتھ میں بھی شامل ہوں، گھبرائیے گا نہیں، یعنی ہم لوگ عالم کم ہوں گے، جاہل زیادہ ہوں گے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس انسان کو میں اس عالم میں خلق کرتا ہوں کہ لا تعلمون شیئا، یہ کچھ نہیں جانتا تھا، یعنی جہل کے عالم میں اسے اس دنیا میں بھیجتا ہوں. لیکن عزیزو یہ یاد رکھیے گا، یہ جہل کے عالم میں دنیا میں آنے والے کوئی اور ہوا کرتے ہیں. کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو اس دنیا میں قدم رکھتی ہیں اور جب رسول کے ہاتھ پر آتی ہیں تو اللہ کا رسول یہ کہتا ہوا نظر آتا کہ اے علی کچھ سناؤ، اے علی کچھ سناؤ. میں کہوں گا اے اللہ کے رسول، علی کو تھوڑا پڑھ لکھنے تو دیں، علی کو کچھ سیکھ تو لینے دیں، ان کو علمی ارتقاء تو حاصل کر لینے دیں. مگر جیسا کہنے والا ویسا سننے والا. جب علی کو کہا تو علی نے نہیں کہا آگے سے کہ اللہ کے رسول ابھی تو پیدا ہوا ہوں، آپ سے کچھ فیضیاب تو ہو لوں. بھئی کہہ سکتے تھے نا، بھئی گویائی تو خدا نے ایک معجزہ دینا ہی تھا، قرآن سنائیں یا یہ جملہ بولیں کہ اے اللہ کے رسول تھوڑا سا آپ سے فیضیاب تو ہو لینے دیں.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روایتوں میں بہت کثرت سے موجود ہے، لیکن اس موقع پہ علی نے نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے فیضیاب ہونے دیں، فوراً پلٹ کے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کیا سننا پسند کریں گے؟ توریت سنیں گے، زبور سنیں گے، انجیل سنیں گے، قرآن سنیں گے؟ بھائی قرآن ابھی نازل نہیں ہوا ہے، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا ہے، پچھلی کتابیں تو چلیں پچھلی تھی، پچھلی کتابیں تو پہلے سے نازل ہو چکی تھی نا، لیکن قرآن ابھی رسول پہ نازل نہیں ہوا، مگر علی سوال کر رہے ہیں کیا سنو گے، کیا سنیں گے؟ تو رسول نے بھی کہا کہ قرآن سناؤ، اور میرے مولا نے وہی سورہ مبارکہ مومنون کی ابتدائی آیات کی پڑھ کے تلاوت کی۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، وہ جو لا تعلمون شیئا پیدا ہوتے ہیں وہ ہم اور آپ ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کائنات میں کچھ ایسے ہیں کہ جو لا تعلمون شیئا پیدا نہیں ہوتے، بلکہ وہ علم لے کر اس دنیا میں آتے ہیں، اور علم لے کر جب دنیا میں آتے ہیں تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی قرآن اس سوال کے ضمن میں انکار کرنا چاہتا ہے کہ یاد رکھو کبھی جاننے والا نہ جاننے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کی رائے تو یہ ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوا کرتے، مگر امت یہ کہتی ہے کہ علی ہم جیسے، امت یہ کہتی ہے کہ علی ہم جیسے۔ اب سمجھ نہیں آتا، آج کی گفتگو میں کئی ایسے موارد آئیں گے کہ انسان سمجھ نہیں آتا کہ کیا مانے، اللہ کی بات مانے یا امت کی بات مانے۔ ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ انسان اس عالم میں دنیا میں آیا کہ لا تعلمون شیئا۔ دیکھیے میں تھوڑا سا ابھی اللہ سے ہٹ رہا ہوں، اپنے اوپر آ رہا ہوں۔ ہمارے گھروں میں بچوں کی پیدائشیں ہوتی ہیں، بے عنوان ماں باپ جب یہ بچہ، اب ایک تو ہماری مشکل سب سے بڑی سسٹمز کی ہے، سسٹم ہمارے تو بالکل ہی خراب ہیں سارے۔ بچے کو اس ایج میں اسکول بھیجتے ہیں کہ جب اس کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی ہوتی، صبح صبح بڑی مشکلوں سے اس کو اٹھا کے اسکول بھیجا جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ دیکھو بچہ پہلے 7 سال بادشاہ ہے۔ بچہ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں اپنا ذاتی تجربہ جو میرا خیال، اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انسان کے ذہن میں اٹک جائیں تو جب تک کوئی دوسری چیز اس سے ہیوی آپ کے ذہن کے سامنے نہیں آئے گی تو وہ اٹکا ہوا خیال آپ کے ذہن سے نکلے گا نہیں۔ تو میرا اپنا ذاتی جو تجربہ ہے، میں کیونکہ ایران میں رہا ہوں، تو وہ جو جب میرے بچے جو تھے، میرا جو سب سے بڑا بچہ ہے، وہ ان کا سسٹم یہ ہے کہ وہ 6 سال کے بعد لیتے ہیں، 6 سال مکمل ہونے کے بعد 7ویں سال سے لیتے ہیں۔ 1 یا 2 دن بھی آپ کے کم ہوں گے، وہ پورا سال گزار دیں گے لیکن بچے کو نہیں لیں گے۔ اور باقی بچے، کیونکہ وہاں پہ اس وقت تک پاکستانی اسکول نہیں تھا، باقی بچے جو دوسرے میرے جو 2 چھوٹے بچے تھے، ان کے زمانے تک ایرانی اسکول کے علاوہ پاکستانی اسکول بھی کھل چکے تھے۔ تو اب وہی جس طرح ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے یار چلو تھوڑی سی عادت ڈل جائے گی یہ وہ، لیکن ابھی بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ جس شوق سے میرا وہ بڑا والا بچہ جاتا ہے اسکول، اس شوق سے میرے یہ چھوٹے والے بچے اسکول نہیں جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی پوری آزادی گزارنے کے بعد اسکول گیا ہے، تو ایک شوق اس کے دل میں پیدا ہو گیا۔ لیکن ان کو وہی آپ زبردستی اٹھا کے اور جلدی جلدی بھیجنے والے جو ٹائم سے آپ نے اسکول بھیجنا شروع کیا، تو وہ بچے کے ذہن میں اسکول کا اچھا امیج بنتا ہی نہیں ہے، وہ اسکول کو شروع سے ہی اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے۔ لیکن بہرحال اب جو بھی سسٹم ہے، ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، ماں باپ پڑھے لکھے نہ بھی ہوں تب بھی بھیجتے ہیں تاکہ ان کا بچہ پڑھ لکھ جائے اور بہتر ہو جائے، دنیاوی اعتبار سے دنیاوی زندگی اس کی اچھے انداز سے گزر سکے۔ یہ ماں باپ کرتے ہیں۔ دیکھیے میں اور آپ، ہم لوگ اپنی اس دنیاوی عقل، کتنی عقل ہے، خدا کی مخلوق ہے نا ہماری عقل، خدا کی دی ہوئی عقل ہے، ہم اپنے خدا کی دی ہوئی اس عقل سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو تعلیم و تربیت نہ ملی اور یہ جاہل رہ گیا تو یہ اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکے گا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ تو یہ سوچیں کہ بچے کو تعلیم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب وہ پیدا ہوا تھا کچھ نہیں آتا تھا اس کو، اور اگر ابھی بھی کچھ نہ آیا تو یہ آخر تک کچھ نہ انگوٹھا چھاپ ہی رہ جائے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اور آپ تو اپنے بچوں کی فکر کریں کہ یہ جب دنیا میں آئیں تو ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام ہونا چاہیے، مگر پروردگار عالم انسان کی تعلیم و تربیت سے غافل ہو جائے۔ پیدا کر رہا ہے جاہل، خود اعلان کر رہا ہے نا، خدا خود اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو میں جاہل پیدا کر رہا ہوں،
تو میں کہوں گا اے پروردگار عالم، تو ان جاہلوں کی ہدایت کے لیے، ان جاہلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی کوئی انتظام کیا یا نہیں کیا؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دیکھو، میں نے اگر اس بچے کو اس دنیا میں جاہل پیدا کیا ہے تو میں نے اس کی ہدایت کے لیے ایک کتاب معین کی ہے، میں نے اس کی ہدایت کے لیے ایک کتاب معین کی ہے، اس کو بغیر ہادی کے قرار نہیں دیا، اور اس کی ہدایت قرآن کرے گا۔ اچھا، قرآن عجیب، یعنی قرآن کو پہچاننے کے لیے یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے، شناخت قرآن، اور مختلف اینگلز ہیں۔ آپ قرآن کو خود قرآن کے ذریعے پہچانیں، قرآن کو پیغمبر کی حدیثوں کی روشنی میں پہچانیں، قرآن کو امیر المومنین کی کلام کی روشنی میں پہچانیں، اہل بیت علیہ السلام کی کلام کی روشنی میں قرآن کی شناخت، پھر بزرگان، دانشمندان، مسلمان، غیر مسلم، ان کے کیا نظریات ہیں اس قرآن کے بارے میں۔ مختلف اینگل سے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن میں تو صرف چند جملے کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ قرآن کتنی جامع کتاب ہے، قرآن کتنی جامع کتاب ہے۔ خود پروردگار عالم نے جب اس کو انسان کے لیے ہدایت کے لیے خلق کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہدایت کے تمام اسباب ہونے ضروری ہیں، وَإِلَّا پروردگار عالم کے فعل میں نقص اور کمی لازم آئے گی، کہ انسان کی ہدایت کی جو چیزیں ضرورت تھیں وہ اس کتاب میں نہیں ہے، جس کتاب کو بھیجا ہی ہدایت کے لیے، ہدن، ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن قرآن کو قرآن کے ذریعے اگر آپ پہچانیں تو یہی پروردگار عالم اسی کلام پاک میں اپنے قرآن کی توصیف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارکہ انعام میں کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں نہ ہو۔ اچھا، اب یہ کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ تفسیروں میں یہ بھی اختلافات ہیں، لیکن ایک نظریہ جتنی بھی ابھی آیتیں آ رہی ہیں ان میں یہی ہے کہ کتاب سے مراد یہی قرآن ہے، یہ ظاہری قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اور جو پیغمبر اکرم کی ذات پر نازل ہوا تھا۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں نہ ہو۔ یہ ایک آیت قرآن کی توصیف کر رہی ہے۔ پھر پروردگار عالم نے، اچھا سورہ انعام میں 2-3 آیتیں ہیں، میں ایک ہی آیت پہ فعلاً اکتفا کر رہا ہوں۔ پھر پروردگار عالم نے ایک اور مقام پر اس قرآن کی توصیف بیان کرتے ہوئے کہا کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اے رسول یاد رکھو ہم نے تمہارے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے تبیانا لکل شیء، جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے۔ وہاں پہ بھی کہا کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس میں نہ ہو، یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہر چیز کو بیان کرتی ہے، یعنی ہر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ ایک اور مقام پہ پروردگار عالم نے کہا کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو ہم نے تم پر نازل کیا کہ جو مفصلاً حق اور باطل میں جدائی کرنے والا ہے اور حق اور باطل کی تمیز دینے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے اندر اتنی وسعت پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ اور پھر ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، آپ دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لیں، یہاں پہ بھی جگہ ہے، تھوڑی بہت یہاں پہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی۔ آٹھویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، اپنی ایک حدیث میں، شیخ صدوق نے اس حدیث کو کمال دین میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لم یقبض رسولہ حتی اکمل لہ الدین، پروردگار عالم نے اس وقت تک اپنے رسول کو نہیں اٹھایا جب تک کہ دین مکمل نہ ہو گیا۔ فانزل علیہ القرآن، پھر اس رسول کے اوپر قرآن کو نازل کیا، فیہ تفصیل کل شیء، اس میں ہر چیز کی تفصیلات موجود ہیں۔ بین فیہ الحلال والحرام، پروردگار عالم نے اس قرآن میں حلال اور حرام کو بیان کیا، والحدود والاحکام،
جتنی بھی حدیں ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، سب کو بیان کیا. یہ جملہ بہت اہم ہے. وَجَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ كَمُولًا، اور ہر وہ چیز کے جس کے جو انسان کی ضرورت کی چیز ہے، جس کا انسان محتاج ہے، اسے مکمل طور پر قرآن میں بیان کیا ہے. تو عزیزو، آپ کو اندازہ ہوا قرآن کتنی جامع کتاب ہے. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن میں نہ ہو. ہر چیز جو انسان کی ضرورت کی ہے اس قرآن میں موجود ہے. تبیانا لکل شیء، اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے. اور بھی علماء نے کئی آیات بیان کی ہیں کہ جو اسی مفہوم کو بیان کرتی ہیں کہ قرآن کی وسعت کتنی زیادہ ہے. یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آ گیا. اب ہم اللہ سے سوال کریں، اگر پروردگارہ یہ جو قرآن تو نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا اور ہماری رہنمائی کے لیے نازل کیا، کہ جس کے اندر ہر وہ چیز کہ جس کا انسان محتاج ہے تو نے بیان کر دی، تو کیا یہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے؟ کیا یہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے؟ کیا جواب دینا چاہیے تھا خدا کو؟ خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بالکل کافی ہے، اس لیے کہ جب سب کچھ آ گیا اس میں. بھئی دیکھیے، ایک علم کلام میں ایک مسئلہ ہے جو میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ پروردگار عالم حکیم ہے. حکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیکار کام نہیں انجام دیتا. ایسا کام جس کے اندر کوئی حکمت نہ ہو، جس میں کوئی وجہ نہ ہو، جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، بلا ضرورت. کیونکہ جو بھی کام بلا ضرورت اور بلا وجہ ہوا کرتا ہے وہ عبث و باطل ہوا کرتا ہے. اور قرآن نے واضح طور پر نفی کی ہے کہ تمہارا پروردگار عبث اور باطل اور بیہودہ کاموں کو انجام نہیں دیتا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پروردگار عالم حکیم ہے. اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کوئی عبث اور بیکار کام انجام نہ دے. اب فرض یہ کریں کہ ایک ایسی کتاب پروردگار عالم نے ہمارے درمیان چھوڑ دی اور ہمارے لیے بھیج دی کہ جس میں سب کچھ موجود ہے، آپ کے ضرورت کی ہر چیز اس کتاب کے اندر موجود ہے. تو اب یہ فرمائیے کہ اب نبی کی کیا ضرورت ہے؟ اس ایسی جامع کتاب ہونے کے بعد کیا نبی کی ضرورت ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک عام انسان ایسے کام انجام نہیں دیتا جو بلا ضرورت ہوں. آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا واقعہ کہ آیت اللہ خوئی کے بارے میں مشہور ہے کہ جب انہوں نے مختلف تفسیریں دیکھی نا معاشرے میں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی تفسیر جو بہت ہی جامع قسم کی تفسیر ہو وہ موجود نہیں ہے. تو انہوں نے ایک تفسیر لکھنا شروع کی. ابھی ان کا سمجھیں مقدمہ اور تھوڑا سا حصہ انہوں نے لکھا تھا البیان کے نام سے. ابھی بھی مارکیٹ میں موجود ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. تفسیر البیان کے نام سے ایک ہی جلد ہے وہ. اس کے بعد انہوں نے لکھنی چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی انہوں نے لکھنی؟ انہوں نے اس لیے لکھنی چھوڑ دی کہ ان کو تفسیر المیزان کا پتہ چلا. جب انہوں نے تفسیر المیزان جو علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ہوتے ہوئے کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. عام انسان ہے نا، صحیح ہے، مرجع ہے، لیکن ہے تو عام انسان، معصوم تو نہیں ہے. مگر وہ بھی جب اس نے محسوس کر لیا کہ اب اس تفسیر کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے تفسیر لکھنا چھوڑ دی. تو یہ کیسے ممکن ہے پروردگار عالم کے لیے کہ کتاب تو اتنی جامع بیان کرے کہ جس میں ہر چیز موجود ہو اور اس کے ساتھ پھر نبی کو بھی بھیج دے؟ لہٰذا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا. دیکھیے، یہ ایک ہماری عقل اور سمجھ ہوتی ہے، ایک پروردگار عالم کی فہم و ادراک ہے. پروردگار عالم سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ اے پروردگارہ، کیا کتاب خدا جو اتنی جامع کتاب تو نے ہمارے لیے بھیج دی، تو کیا یہ کافی ہے اب؟ تو پروردگار عالم کا جواب ابھی بھی یہ ہوگا کہ نہیں، یہ کتاب تمہارے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم نے ایک نہیں متعدد جگہ پہ قرآن میں، سورہ جمعہ میں، پہلے بھی میں یہ آیت پڑھ چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اور آپ لوگ خود بھی ماشاءاللہ سورہ جمعہ کے ماہر ہوں گے، اور مختلف دوسری اور مقامات پہ پروردگار عالم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بعثت پیغمبر کیوں تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہ حصہ آیت کا مختلف ہے سورہ جمعہ کی آیت سے. وہاں یسبح للہ سے شروع ہوتی ہے، یہ شروع ہو رہی ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. اس کے آگے کا ٹکڑا بالکل ویسا ہی ہے کہ اس کا کام کیا ہے، یہ قرآن و حکمت کی تعلیم دے گا، تزکیہ نفوس کرے گا. اچھا، اس میں یتلو علیہم آیاتہ، آیات الہی کی تلاوت کرے گا، یہ ایک ذمہ داری رسول کی.
رسول بھیج رہا ہوں یہ آیات الہی کی تلاوت کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفوس کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ آیات کی تلاوت تو ہو چکی ہے، آیات کی تلاوت ہو چکی ہے، لیکن یہ آیات کی تلاوت کے ساتھ تعلیم بھی دے گا قرآن کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی قرآن کافی نہیں ہے خدا کی نگاہ میں۔ اگر خالی قرآن کافی ہوتا تو کبھی بھی پروردگار عالم اپنے رسول کی یہ ذمہ داری نہ لگاتا کہ یہ آیات کی تلاوت کے ساتھ تزکیہ نفوس کے ساتھ قرآن کی تعلیم بھی لوگوں کو دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کتاب الہی ہے تو صحیح، مگر یہ ایک ایسی کتاب ہے جو معلم کی محتاج ہے، جس کے لیے ایک معلم چاہیے جو آ کے بتائے گا کہ کون سی آیت سے کیا مراد ہے۔ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا تھا کہ اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھائی جائے تو میں اہل توریت کا فیصلہ ان کی توریت سے کروں گا، اہل زبور کا فیصلہ ان کی زبور سے کروں گا، اہل انجیل کا فیصلہ ان کی انجیل سے کروں گا، اور اہل قرآن کا فیصلہ ان کے قرآن سے کروں گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کون سی آیت کب نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو، قرآن اور خدا کی نگاہ یہ ہے کہ خالی کتاب کافی نہیں ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ خدا تو کہہ رہے خالی کتاب کافی نہیں ہے، مگر کہنے والے نے کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب آپ کا فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ نے خدا کی بات ماننی ہے یا آپ نے غیر خدا کی بات ماننی ہے اس بات میں کہ آیا قرآن کافی ہے یا کافی نہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں، جتنا میں سمجھتا ہوں، جو تھوڑا بہت میرا ناقص سا مطالعہ ہے، جتنا میں سمجھتا ہوں، یہ جو کہہ رہے تھے نا حسبنا کتاب اللہ، ایمان یہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ کہنے والے جو یہ کہہ رہے تھے حسبنا کتاب اللہ، ان کے دل بھی اپنی بات پر مطمئن نہیں تھے۔ دیکھیں کتاب کے کافی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کے کافی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کتاب کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میں کہیں بھی کوئی اختلافات پیدا ہوں تو آپ کتاب کی طرف رجوع کریں، کسی اور کی طرف نہ جائیں۔ کتاب کے کافی ہونے کا مطلب یہی ہے نا، کیونکہ خود رسول کے وجود کا ایک فلسفہ قرآن نے یہی بتایا کہ جب بھی تمہارے درمیان کوئی مشاجرہ ہو تو تم رسول کی طرف رجوع کرو، اور پھر رسول جو فیصلہ کر دے، اگر تم مومن ہو تو تمہارے دل میں ذرا سا بھی کھٹکا نہیں ہونا چاہیے، تمہارے دل میں ذرا سا کھٹکا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ رسول کے بعد کتاب کافی ہے تو کافی ہونے کا مطلب یہ کہ جو بھی ہمارے اختلافات ہیں، ہم اپنے اختلافات میں قرآن کی طرف رجوع کریں گے، کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت۔ بھائی اللہ کے رسول نے یہی تو کہا تھا نا، کاغذ قلم لے آؤ، میں تمہیں لکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ میرے بعد تم گمراہی میں نہ پڑو۔ گمراہی سے بچانے کے لیے، اختلافات سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول کچھ لکھنا چاہ رہے تھے، مگر جو وہ لکھنا چاہ رہے تھے کہنے والے نہیں چاہتے تھے کہ وہ لکھیں، لہذا کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ۔ جب ہمارے درمیان اللہ کی کتاب ہے تو ہمیں کسی اور شخص کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، رسول کی آنکھیں بند ہوتے ہی اختلافات ہوئے یا نہیں ہوئے؟ رسول کی آنکھیں بند ہوتے ہی اختلافات ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جو شخص بھی تاریخ کی الفبے بھی سمجھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ رسول کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، یعنی منتظر تھے صرف آنکھیں بند ہونے کے۔ رسول کی آنکھیں بند ہوئی ہیں اور اختلافات شروع ہو گئے۔ اچھا، جب اختلافات شروع ہو گئے تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بھئی کہا نا، آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ پیر والے دن یہ واقعہ قلم و دوات ہوا ہے، اور جمعرات والے دن رسول کی رحلت کا دن ہے، منگل بدھ جمعرات۔ پیر کو یہ مذاکرات ہوئے، منگل بدھ اور جمعرات کو رسول کا انتقال ہے۔ بیچ میں کتنے دن ہیں؟ 2 دن ہیں صرف۔ خوب یہ 2 دن پہلے کہنے والے حسبنا کتاب اللہ، اب جب اختلاف پیدا ہوا تو آؤ جا کے کتاب خدا سے فیصلہ لو۔ بھئی قرآن نے تو کہا ہے نا کہ یہ حق و باطل کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، تو جاؤ جا کے قرآن سے فیصلہ کرواؤ، جاؤ جا کے دیکھو کہ قرآن کیا کہتا ہے اور قرآن ہماری رہنمائی کس طرف کرتا ہے۔ گئے یہ لوگ قرآن کے پاس، کیا انہوں نے قرآن سے فیصلہ۔
انہوں نے تو نہ قرآن کی بات کی، رسول کو تو ویسے ہی چھوڑا ہے، علی کو ویسے ہی نہیں ماننا تھا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے پناہ لی اجماع کی طرف. اجماع نہ جو قرآن ہے اور اجماع نہ سنت ہے. ایک تیسری چیز ہے اجماع، اور ابتدا اجماع کی یہیں سے ہوئی ہے. ابتدا اجماع کی یہیں سے ہوئی ہے کہ انہوں نے اس مسلک کو صحیح کرنے کے لیے اجماع کا سہارا لیا. کیوں نہیں گئے قرآن کی طرف؟ 2 دن پہلے آپ کا دعویٰ یہ تھا، کتنا بڑا دعویٰ تھا، اور کہاں رسول کے سامنے بزم رسول میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جب اللہ، حالانکہ اللہ کے رسول کا کردار اور ان کا اخلاق اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا، مگر اس کے باوجود بیماری کے عالم میں جب ان کے سامنے جھگڑنا شروع کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ باہر چلے جاؤ، سب کو باہر نکال دیا. صورتحال یہاں تک پہنچ گئی. یعنی اللہ کے رسول کے سامنے اتنا بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ. تو ٹھیک ہے، اگر حسبنا کتاب اللہ تو آؤ قرآن کی طرف. جو میں نے کہا نا کہ میرا اپنا خیال یہ کہ ان کا ایمان نہیں تھا، اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ یقین مانے، اگر یہ قرآن کے دروازے پر آ جاتے تو ان کو علی کے علاوہ کسی اور دروازے پہ جانا ہی نہ پڑتا. یہ اگر علی کے قرآن کے پاس آ جاتے تو قرآن نے تو سورہ مبارکہ یونس میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. بہت خوبصورت اور عجیب و غریب آیت ہے، بہت پیاری آیت. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے افمن یہدی الی الحق. دیکھیے تقابل کیا جا رہا ہے، مقابلہ، کمپیریزن ہے اس آیت مبارکہ میں. اور کمپیریزن کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں، جب 2 چیزیں سامنے آمنے ہوں تو دونوں تو صحیح نہیں ہوگی. جس طرح شروع میں نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جاننے والا اور نہ جاننے والا کیا برابر ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. لہٰذا یہاں پہ بھی تقابل کیا جا رہا ہے، یہاں پہ بھی کمپیریزن ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کتنی خوبصورت آیت ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن میں صرف یہی ایک آیت ہوتی تو یہ علی کے دروازے سے ہٹنے کے پاس ان کے پاس کوئی حجت نہیں تھی. افامن یہدی الی الحق احق ان یتبع. آیا وہ کہ جو حق کی، افامن یہدی الی الحق، جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، احق ان یتبع، وہ زیادہ سزاوار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ کہ جو اس وقت تک ہدایت نہیں کر سکتا جب تک کہ خود اس کی ہدایت نہ کر دی جائے. بھائی دیکھیے تقابل کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ ہے کہ جو محتاج ہدایت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے والا کوئی ایسا شخص ہے جو محتاج ہدایت نہیں ہے، وہ ہدایت لے کر آئے ہیں پروردگار عالم سے، وہ محتاج ہدایت نہیں ہے. افمن یہدی الی الحق، کیا حق کی اتباع کرنا، حق کی طرف رہنمائی کرنا وہ بہتر کر سکتا ہے کہ جو خود ہدایت شدہ ہے، یا اس کے پیچھے چلو گے کہ جو خود محتاج ہدایت ہے؟ اچھا دیکھیے لہن اتنا خوبصورت ہے اس آیہ مبارکہ کا کہ پروردگار عالم نے یہاں پر کوئی کومنٹ بھی دینے کی ضرورت محسوس. اتنا فطری اور اتنا عقلی اور اتنا روشن اور واضح مرحلہ تھا کہ پروردگار عالم سمجھتا ہے کہ اگر انسان کی فطرت سالم ہو تو کوئی انسان ایک ایسے کو چھوڑ کے کہ جو قابل ہدایت ہے، جو ہدایت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، ایسے کو چھوڑ کر کبھی بھی ایسے کے پیچھے نہیں جائے گا جو خود محتاج ہدایت ہو. بھئی ہم سب کیوں ہادی کے پیچھے جاتے ہیں؟ ہمیں ہادی کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ہادی کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم محتاج ہیں ہدایت کے. اگر ہمارا ہادی بھی ایسا ہی ہو جو محتاج ہدایت ہو، تو کبھی اندھے نے اندھے کو رستہ دکھایا ہے؟ کسی دنیا میں دیکھا ہے آپ نے ایسا ہوا ہو کہ اندھا اندھے کو رستہ دکھائے؟ بتائے نہیں بول رہا ہوں، دکھائے بول رہا ہوں. جو خود اندھا ہوگا اس کو تو خود رستہ دیکھنے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت ہوگی. اب آپ سوچتے رہیں کہ ایک اندھے کو دوسرا اندھا رستہ دکھائے، دوسرے کو تیسرا دکھائے، تیسرے کو چوتھا دکھائے، تو یقین مانے یہ سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان اندھوں کے سر پر کوئی ایک آنکھوں والا ضرور ہونا چاہیے، کوئی ایک آنکھوں والا ہونا چاہیے کہ جو اگر راستہ دکھائے تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ راستہ دکھا سکے. ورنہ اگر سارے ہی اندھے ہو گئے تو
سلسلہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ سمجھتے تھے خود بھی اس بات کو کہ اگر ہم نے قرآن کی طرف رجوع کر لیا, بالآخر گھاس تو نہیں کھاتے تھے لوگ, کھاتے تو وہی گندم تھے, تو سمجھتے تھے وہ. دیکھیے رسول, حدیثیں رسول کی, اب وقت نہیں بچا انشاءاللہ باقی اس کو میں کل پورا کروں گا, لیکن حدیثیں رسول کی, قرآن کی آیت ایک نہیں, یہ واقعی نہیں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں, ایک نہیں بلکہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ قرآن 3 حصوں پر نازل ہوا ہے, جس میں سے ایک حصہ روایت کہتی ہے کہ ایک حصہ ہم اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے. ایک حصے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ابھی جو 6000 سے اوپر کی آیت ہے نا, ان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں, 250 اوپر ہیں یا 6666 ہے, جو بھی ہے ابھی اس کو چھوڑ دیں, اوپر کی چھوڑ دیں. 6000 آیتیں سمجھیں آپ, 6000 کا ایک چاہے کتنا ہوتا ہے؟ 2000 آیتیں اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہوں, اور سامنے والے ایسے ہوں کہ جن کی شان میں کوئی ایک آیت نازل نہ ہوئی ہو. سامنے والے ایسے ہوں کہ جن کی شان میں کوئی ایک آیت نازل نہ ہوئی ہو. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, مناظرے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں لے لی جاتی ہیں جس کو دونوں مانتے ہیں, دونوں پارٹیز جس کو ایگری کرتی ہیں, اما وہ چیزیں جو کنٹراورشل ہیں اس کو تو کبھی بھی آپ کہیں گے ہاں تو وہ کہے گا نا, آپ کہیں گے نا تو وہ کہے گا ہاں, تو ان کو کبھی بھی نہیں پکڑا جا سکتا. اہل بیت کی شان میں روایتیں آیات نازل ہوئی ہیں, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو تمام متفقہ طور پر علماء شیعہ اور سنی مانتے ہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. میکسیمم اگر آپ کوئی اختلاف سوچ سکتے ہیں وہ یہ کہ کوانٹٹی میں فرق آ جائے کہ جی چھٹے امام کی روایت ہے ہمارے پاس, وہ کہیں جی چھٹے امام کو ہم نہیں مانتے. لیکن ان کے آپ جا کے کتابیں اٹھا کے دیکھیں, آپ ان کے علماء نے ان روایتوں, ان آیتوں کو نقل کیا ہے جو فقط اور فقط اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں, یا وہ آیتیں جو فقط اور فقط امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہیں. بعض اہل سنت کے علماء نے, دیکھیں 5 انگلیاں کہیں پہ بھی برابر نہیں ہوتی, بعض اہل سنت کے علماء نے واقعاً محنت کی ہے, زحمت کی ہے. میں روایت ان کی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بعض کتابوں میں 100 صفات بیان کی ہیں کہ یہ 100 صفات وہ صفات ہیں جو فقط علی میں تھی اور غیر علی میں ان میں سے ایک بھی نہیں تھی. غیر علی میں ان میں سے کوئی ایک صفت بھی موجود نہیں تھی, 100 صفات ایسی ہیں. تو ایک طرف یہ ہوں جن کا کردار آیت تطہیر جس کی ضمانت دے رہی ہو, جو نفس رسول قرار پائے, اور نفس رسول قرار پانے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ ما ینطق عن الہوا جو ہے وہ علی کے بارے میں نازل نہیں ہوا, لیکن نفس رسول ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر رسول وہ ما ینطق عن الہوا ہیں تو علی بھی وہ ما ینطق عن الہوا ہونے چاہیے. کیونکہ نفس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفس کا مطلب ہوتا ہے اپنا آپ. یہ ہو سکتا ہے کہ میری خصوصیات کچھ اور ہوں اور میرا جو اپنا آپ ہے اس کی خصوصیات کچھ اور ہوں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا نا. لہذا جو خصوصیات آپ کو رسول کے لیے ماننی پڑیں گی, اور رسول نے خود بھی تو کہا ہے نا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی, صرف ایک چیز تیرے میں اور میرے میں فرق ہے اے علی, فرق تجھ میں اور مجھ میں صرف ایک چیز کا ہے, اور وہ یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے, لہذا تو نبی نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی تمام خصوصیات جو میری ہیں وہ علی تیرے لیے بھی ہیں. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد پر. عزیزو اس بات کو میں انشاءاللہ کل آگے بڑھاؤں گا, لیکن میں آج آپ کی خدمت میں ایک چیز بیان کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ آج لوگ زیادہ ہیں اور معاشرہ ایسا ہے کہ اس کی ضرورت ہے, واقعاً ضرورت ہے. تو میں تھوڑا سا ایک طی الارض ہوتا ہے نا, طی الارض کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین کا لپٹ جانا. مثلا جس طرح کہا جاتا ہے کہ جب امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف ان کا ظہور ہوگا, تو جب آواز گونجے گی, جو شخص بھی اپنا پہلا قدم باہر نکالے گا تو دوسرا قدم اس کا مکے میں ہوگا, امام کے سامنے کھڑا ہوگا وہ. تو یہ کیسے ہو گیا آپ دبئی سے ایک دم وہاں پہنچ گئے؟ یہ طی الارض, اس کو کہتے ہیں طی الارض, یعنی زمین آپ کے لیے لپٹ جائے گی, اور زمین لپٹنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مثلا فرض کریں یہ یہاں آپ کا گھر اور یہ بیت اللہ, آپ کا قدم باہر نکلا اور دوسرا سیدھا بیت اللہ کے پاس. تو وہاں طی الارض ہے, میں طی المطالب کر رہا ہوں آج. مطالب کو تھوڑا بیچ میں سے چھوڑ کے میں ایک اہم چیز جو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جو انہی اہل بیت ہی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے اور انہی کی رہنمائی ہے, کہ
کہ دیکھو مشکلات میں تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے. میں صرف چند جملے ہیں. مشکلات میں کون نہیں گھرا ہوا اس وقت, مجھے یہ بتا دیں آپ. ہر شخص کسی بھی خطے کا ہو, کسی بھی سرزمین کا رہنے والا ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو, ہر شخص کی اپنے اپنے اعتبار سے ہر شخص کی مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, ضروریات ہیں, مصیبتیں ہیں, گرفتاریاں ہیں, اور ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے ان پریشانیوں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. پروردگار, جو میں نے شروع میں کہا نا, پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جو رہنما دیے ہیں وہ ایسے رہنما دیے ہیں جو پروردگار عالم کے علم کے ساتھ متصل ہیں. ان کا اتصال علم الہی سے ہے, علم لدنی کے مالک ہے نا وہ, تو علم الہی سے ان کا اتصال ہے, اور وہ اس خزانے سے لا کر آپ کو چیزیں بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کی مشکلات حل ہو جائیں. ایسا آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملے گا. میں کیا, یہ گھڑی سامنے لگی ہوئی ہے, چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں, لیکن میں بہت ان کو سب کو چھوڑتے چھوڑتے عرض کر رہا ہوں, کیونکہ آج آپ کو معلوم ہے شب چہلم ہے, مصائب بھی تھوڑے زیادہ ہونے چاہیے تھے, لیکن بہرحال ایک واقعہ, یہ آپ کی مفاتی میں یہ واقعہ موجود ہے, تفصیلات آپ وہاں جا کے خود پڑھ لیجئے گا. میں بہت شارٹ کر کے اس واقعے کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سید رشتی کا واقعہ. سید رشتی رشت کا رہنے والا ایک شخص ہے, حج کے لیے نکلتا ہے. خلاصہ یہ کہ راستہ بھٹک گیا, راستہ اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گیا, راستہ بھٹک گیا. اب ایک جگہ وہ رک گیا, برف باری بھی ہو رہی ہے, موسم ٹھنڈا بھی ہے. اب اس نے وہاں پر قیام کر لیا کہ میں صبح ہوگی تو پھر واپس پلٹ کے جاؤں گا جس شہر سے نکلا ہوں, تو وہاں سے کچھ لوگوں کو لے کر آؤں گا جو میری رہنمائی کریں اور مجھے پہنچا دیں اپنے ساتھیوں تک, قافلے تک. تو یہ نقل کرتا ہے شخص کہ میں نے جب پڑاؤ ڈالا تو میں نے دیکھا سامنے ایک باغ ہے, اس باغ میں ایک شخص ہے جس کے جو ایک بیلچے سے درختوں کی جو برف وغیرہ ہے ان کو جھاڑ رہا ہے اور ان کے اوپر کام کر رہا ہے. میں بیٹھ گیا, وہ آیا میرے پاس, آ کے کہتا ہے کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو, کیوں چاہتے کیوں نہیں؟ کہا کہ بھائی میں مسافر آدمی ہوں, راستہ بھٹک گیا ہوں, اور ساتھی آگے چلے گئے, میں پیچھے رہ گیا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہاں کو جانا ہے, اب میں صبح تک یہیں ہوں. کہا تم نماز شب پڑھو, تمہیں راستہ مل جائے گا. اچھا, نماز شب پڑھ کے وہ پھر بیٹھ گیا وہیں پر ہی. پھر تھوڑی دیر بعد وہ شخص آیا, آ کے کہا کہ تم ابھی بھی یہیں بیٹھے ہو, گئے کیوں نہیں؟ کہا کہ مجھے راستہ نہیں مل رہا, مجھے نہیں معلوم کہاں جانا ہے مجھے. کہا کہ اچھا زیارت جامعہ پڑھو. اچھا, یہ شخص کہتے ہیں کہ زیارت جامعہ مجھے نہ اس وقت یاد تھی جب مجھے کہا جا رہا ہے, اور نہ ابھی یاد ہے جب یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں. حفظاً مجھے یاد نہیں ہے جامعہ, زیارت جامعہ. لیکن جب اس شخص نے کہا کہ زیارت جامعہ پڑھو تو میں بس میرے زبان پہ جاری ہو گئی, زیارت جامعہ کو میں نے پورا کیا اور پھر بیٹھ گیا. پھر تھوڑی دیر بعد وہ شخص آیا کہ تم ابھی بھی یہیں ہو, گئے نہیں؟ کہا کہ مجھے, کہتے گریہ کرنا شروع کیا کہ میں نے آپ کو بتایا میرے کو راستہ نہیں مل رہا, میں کہاں جاؤں؟ کہا کہ اچھا زیارت عاشورہ پڑھو. زیارت عاشورہ, کہتے یہ بھی مجھے یاد نہیں تھی, لیکن جب انہوں نے کہا بس میں نے پڑھنا شروع کی تو وہ میری زبان سے جاری ہونا شروع کی, سلاموں کے ساتھ, لانتوں کے ساتھ, حتیٰ اس کا جو تتمہ ہے دعائے علقمہ کے جو اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں, دعائے علقمہ کے ساتھ, یعنی اس کو ملا کر یوں سمجھے پورا ایک پیکیج ہے, تو دعائے علقمہ کے ساتھ میں نے اس کو پڑھا. پھر پڑھ کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں جب میں بیٹھ گیا تو وہ آیا, ابھی تک نہیں گئے. کہا کہ راستہ نہیں مل رہا, میں کیسے جاؤں؟ کہا چلو میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں. میں پھر لائٹیں تو آپ خود سمجھ گئے ہیں, آپ بھی سمجھدار آدمی ہیں, تو عرض خدمت یہ ہے کہ وہ اس نے خچر پہ بٹھایا اپنے, اور جب بیٹھ گئے یہ شخص ان کے پیچھے, سید رشتی ان کے پیچھے بیٹھ گئے, تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اس شخص نے میری ران پہ ہاتھ مارا, اور ران پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ 3 دفعہ کہا اللیل اللیل اللیل, یعنی نافلہ لیل, نماز شب پڑھا کرو, نماز شب پڑھا کرو, نماز شب پڑھا کرو. پھر کہا کہ الجامعہ الجامعہ الجامعہ, 3 مرتبہ یہ جملہ کہا کہ زیارت جامعہ پڑھا کرو, زیارت جامعہ پڑھا کرو, زیارت جامعہ پڑھا کرو. اور 3 مرتبہ کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ, یعنی زیارت عاشورہ پڑھا کرو, زیارت عاشورہ پڑھا کرو, زیارت عاشورہ پڑھا کرو. یہ 3 چیزیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف نے تعلیم دی ہیں. کوئی بھی مشکل ہو آپ کو, کوئی بھی پریشانی ہو آپ کو, خدا کی طرف آپ خلوص کے ساتھ متوجہ ہوں, ان چیزوں کو وسیلہ بنائیں
نماز شب کو، یعنی اس روایت کے مطابق نماز شب مشکلات کو دور کرتی ہے، اس روایت کے مطابق زیارت جامعہ مشکلات کو دور کرتی ہے، اس روایت کے مطابق زیارت عاشوراء مشکلات کو دور کرتی ہے. اور زیارت عاشوراء کے تو اتنے واقعات، اب تو کتابیں بھی بن چکی ہیں، اتنے واقعات موجود ہیں کہ اب آپ باقی خود پڑھ لیجئے گا. تو عزیزو، یہ اہل بیت کہ جن کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے رہبر کے طور پر، ہادی کے طور پر بھیجا اس دنیا میں، یہ آ کے ہماری ہدایت کریں. اور جو میرا ٹاپک تھا، میں ٹاپک سے نہیں ہٹاؤں کہ یہ ہمیشہ جب بھی آپ کو ہدایت کریں گے تو ایسی ہدایت کریں گے کہ آپ کو خدا کی طرف لے جائیں گے، یہ ہمیشہ آپ کو خدا کی طرف لے کے جائیں گے. بس عزیزو، شب چہلم آ گئی، اتنی تیزی سے دن گزرے ہیں کہ واقعاً ہم گریے کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم گریے کا حق ادا نہیں کر سکے. عزیزو، آج کی رات یہ وہ رات ہے کہ جب ایک مرتبہ حاکم شام نے سید سجاد کو بلایا، ایک قاصد بھیجا، جاؤ جا کے سجاد کو بلا کے لاؤ. جو لوگ زیارت سے مشرف ہوئے انہوں نے دیکھا ہے کہ جہاں محل ہے اس کا، اس کے قریب ہی ایک کھنڈر ہے. وہ کھنڈر ہوئی اس وقت بھی کھنڈر ٹائپ کی ہی چیز تھی، خرابہ تھا. کہا جاؤ جا کے سجاد کو بلا کے لاؤ. قاصد آیا، آ کے سجاد سے کہا کہ حاکم شام نے تمہیں بلایا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جملہ سنا زینب کبریٰ نے، زینب کبریٰ سجاد کی خدمت میں آتی ہیں کہ اے سید السجاد، میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے ذہن میں کیا ہے اور اس کے دل میں کیا ہے، کہیں یہ تجھے قتل نہ کر دے، یہ تیرے قتل کی سازش نہ کر رہا ہو. ارباب ادا، ایک مرتبہ سجاد نے کہا کہ اے پھوپھی اماں، ابھی آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، نہیں معلوم اس کے ذہن میں کیا ہے، لہذا ابھی آپ مجھے ہی اکیلے جانے دیں. سجاد آتے ہیں. بعض علماء نے عجیب جملے لکھے ہیں عزیزو، واقعاً دل پھٹ جاتا ہے انسان کا جب وہ جملے پڑھتا ہے یا سنتا ہے کہ جیسے ہی سجاد پہنچتے ہیں، ایک مرتبہ حاکم شام کھڑا ہو گیا، آگے کھڑا ہو کر آگے استقبال کیا اور سید سجاد کو اس تخت پہ بٹھانے کے لیے آگے بڑھا. بس یہ جملہ کہا کہ آئیے تشریف رکھیے. ایک مرتبہ سجاد تڑپ گئے کہ اے حاکم شام، تو مجھے اس تخت پہ بٹھانے کی بات کر رہا ہے کہ کل جس تخت کے نیچے میرے بابا کا کٹا ہوا سر موجود تھا، یہ کیسے ممکن ہے میں اس تخت پہ بیٹھ جاؤں. بس ارباب ادا، ایک مرتبہ سجاد وہیں قریب میں بیٹھ گئے. کہا کیوں بلایا ہے؟ کہا اے سجاد، آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں. اب آپ خود بتا دیجئے کہ آیا آپ شام میں رہنا پسند کریں گے یا مدینے واپس جائیں گے. ارباب ادا، یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ سجاد کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ میری پھوپھی زینب کریں گی کہ کہاں رہنا پسند کریں گی. بس ارباب ادا، ایک مرتبہ سجاد واپس تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد زینب کو بتاتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں، ایک مرتبہ حاکم شام نے یہ پیشنہاد کی ہے، اب کیا فیصلہ کرنا ہے. بس ارباب ادا، ایک مرتبہ زینب کہتی ہیں کہ اے سجاد، اسے کہہ دو کہ ہم واپس مدینے جائیں گے، لیکن مدینے جانے سے پہلے ہمارے لیے یہاں ایک گھر کا انتظام کرے. ابھی تک ہم اپنے مقتولوں کا گریہ نہیں کر سکتے، اس کا ماتم نہیں کر سکے. ایک گھر کا اہتمام کیا جائے جس میں ہم اپنے مقتولوں اور شہیدوں کے اوپر ماتم کریں گے، ان پر گریہ کریں گے. ارباب اعضاء، اور دوسری چیز یہ کہ اس کو کہہ دو کہ ہمارے لوٹے ہوئے تبرکات واپس کر دے، ارے ہمارے مقتولوں کے سر واپس کر دے. ارباب اعضاء، سجاد پہنچے واپس. ایک مرتبہ یہ تینوں شرطیں سجاد نے سامنے رکھی. اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ حاکم شام کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. کہا ایک گھر کا انتظام تو میں کیے دیتا ہوں، ارے میں آپ کے لوٹے ہوئے تبرکات کو کہاں سے لاؤں گا؟ ارے کوئی لے کے کہیں چلا گیا، کوئی لے کے کہیں چلا گیا. بس ارباب اعضاء، ایک مرتبہ اعلان کیا گیا، جو کچھ جمع ہو سکا وہ تبرکات واپس کر دیے گئے. ارے جب وہ تبرکات واپس کیے گئے، ایک صندوق تھا، جب اس صندوق کو کھولا گیا، ارے اس میں ایک خون بھرا کرتا جو
جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا. ایک مرتبہ یزید پوچھتے یہ کرتا کس کا ہے؟ ایک مرتبہ سجاد کہتے ہیں ارے یہ میرے بابا کا کرتا ہے جو ان لعینوں نے میرے بابا کی شہادت کے بعد اتار لیا. ارباب ازا جب یہ تابوت پہنچتا ہے، جب یہ صندوق پہنچتا ہے زینب کے پاس، زینب نے اس کرتے کو سنبھال لیا. جب زینب مدینے پہنچی، ایک مرتبہ زینب کو کہا گیا ارے زینب چلیے گھر کی طرف. کہا ارے نہیں میں پہلے قبر رسول پہ جاؤں گی. کہا میں پہلے قبر رسول پہ جاؤں گی. ایک مرتبہ قبر رسول پہ پہنچی، زینب نے وہ کرتا رسول کی قبر پہ ڈال دیا. اے نانا یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے. بس ارباب ازا ایک مرتبہ گھر آمادہ ہوا. یہ لٹا ہوا قافلہ، یہ اسیروں کا قافلہ، یہ قیدیوں کا قافلہ جب آزاد ہوا، آزاد ہو کے اس گھر میں پہنچا، ایک مرتبہ تبرکات ملنے شروع ہوئے. اب جو شہداء کے سر آنے شروع ہوئے. ارباب ازا آپ تصور کیجئے ارے جب اکبر کا سر آیا ہوگا، ارے ایک مرتبہ زینب لپک کے آگے بڑھی ہوں گی، اکبر کے سر کو اپنے کلیجے سے لگایا ہوگا، اکبر کے اس آلودہ خون آلودہ چہرے کے بوسے لیے ہوں گے. ہائے اکبر تجھے 18 سال میں نے اس دن کے لیے پالا تھا. ایک مرتبہ لیلا نے آگے بڑھ کے اس سر کو لے لیا، ایک سر کو اپنی آغوش میں لیا. اے اکبر ارے تیری جوانی کو کس کی نظر لگ گئی، کس طریقے سے تجھے ذبح کر دیا گیا. ایک مرتبہ قاسم کا جب سر آیا ہوگا، ارے ام فروا آگے بڑھی، اپنے کلیجے سے لگایا. اے قاسم اب تیری دکھیاری ماں کس کے سہارے زندہ رہے گی. ارباب ازا ایک مرتبہ اونو محمد کے جب سر پہنچے، ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، اپنے لال کے سروں کو اپنی آغوش میں لیا، بین کرنے شروع کیے. ارے جب تھوڑی دیر گزری ایک ننھا سا سر آیا، ارے یہ اصغر کا سر ہے. رباب آگے بڑھی، اپنی آغوش میں لیا. آئے میرے بیٹے اصغر، ارے کسے معلوم تھا تیرا دودھ اس طرح چھڑایا جائے گا. ارباب ازا ایک مرتبہ سب بیبیاں گریہ کر رہی ہیں، سب بیبیاں نالا و شیون کر رہی ہیں، سب بیبیاں ماتم کر رہی ہیں. بس ارباب ازا ایک مرتبہ حسین کا سر آیا، سب بیبیاں لپکی آگے کی طرف. زینب نے اپنی آغوش میں لیا. اے بھیا ارے میں تجھے کون سی مصیبت کا تذکرہ کروں، ارے میں تجھ سے کس بات کا شکوہ کروں. درباروں اور بیزاروں میں کس طریقے سے ہمیں گھمایا اور پھرایا گیا، بے مکنا و چادر قیدی بنایا. ماتم حسین.